الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ کورس کی آج ہماری انشاءاللہ 35ویں کلاس ہے۔ کتاب اصول ثلاثہ کی تفسیر جاری ہے۔ ارکان ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ارکان ایمان کے حوالے سے ایمان بالآخرہ یعنی قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانا، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ عقیدہ آخرت میں یا عقیدہ آخرت کے جو مراحل ہیں، پہلا مرحلہ جس کی تفصیل الحمدللہ گزر چکی ہے وہ ہے موت کے اوپر ایمان لانا، کہ سب انسانوں نے، ہر مخلوق نے، سب نے فنا ہو جانا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ دوسرا مرحلہ تھا عالم برزخ، قبر کی زندگی، جسے ہم برزخ کی زندگی بھی کہتے ہیں، یا قبر کی زندگی، قبر کا امتحان، پھر قبر کا عذاب، یا قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اب تیسرا مرحلہ ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جانا۔ یہ ذرا سمجھنے کے لیے اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے اس کے منکر ہیں۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ موت کے اوپر تو سب ایمان لاتے ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، ملحد بھی، سب ایمان لے آتے ہیں کہ سب نے مرنا ہے، سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے اندر یہ لوگ مسئلہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ قبر کے عذاب کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کفار اور ملحدین، مشرکین قیامت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اس کے دلائل دیے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر خصوصی طور پر ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں، جنہیں ہم مکی صورتیں کہیں گے، مکی آیتیں، مکی صورتیں کہتے ہیں، ان کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ جو قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جسے ہم مکی دور کہیں گے، تو مکی دور کے اندر نازل ہونے والی آیتیں اور صورتوں کے اندر زیادہ تر اسی بات کا تذکرہ ہے، اسی بات کے دلائل موجود ہیں، اسی بات کے اوپر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، عقیدہ توحید کو سمجھو، شرک نہ کرو، اور قیامت کے اوپر، عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان لاؤ۔ کیونکہ وہ یہی انکار کرتے تھے، کافرین اور مشرکین اور ملحدین بھی آج کے دور کے، کہ دوبارہ سے پیدا اٹھنا، دوبارہ سے مرنے کے بعد دوبارہ سے پیدا ہونا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ بہت ساری آیات میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ ہم سے 2-3 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ تغابن، آیت نمبر 7، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ جو انکار کرنے والے ہیں یعنی کافر، ملحدین، مشرک، ان لوگوں نے یہ گمان کیا اپنے زعم سے، زعم باطل سے، اپنے تئیں وہ یہ سمجھے کہ ان لن یبعثوا، انہیں دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ کافر، جٹلانے والے، انکار کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد ختم، موت آ گئی، سب کچھ ختم، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل بلا و ربی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دے کہ کیوں نہیں، بالکل میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، لتبعثن، یقیناً بے شک تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک تو اپنی ذات کبریا، اپنی ذات اقدس کی قسم کھائی، قل بلا، یہ بلا کا جو لفظ ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ کیوں نہیں، وہ ربی، اور قسم ہے میرے رب کی، قسم بھی تاکید کے لیے، اور لتبعثن کا جو لام ہے، یہ لا جو ہے، لام زبر لا، یہ بھی تاکیدی ہے، تو تاکید کے اوپر تاکید ہے کہ قل بلا و ربی لتبعثن، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے تم ضرور، بالضرور، بے شک ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر وہ رب تمہیں زندہ بھی کرے گا مرنے کے بعد، اٹھائے گا بھی، اور تمہیں خبر بھی دے گا۔
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم، تمہیں بتائے گا تمہارے اعمال جو تم کر چکے، تم دنیا میں جو زندگی گزار چکے، تمہاری سیاہ کاریاں، تمہارا ایمان نہ لانا، تمہاری بغاوتیں، تمہاری سرکشیاں، تمہاری منمانی زندگیاں، تمہارے جو کچھ بھی اعمال ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ چھپ نہیں سکتا، ایک ایک چیز وہ رب تمہارے سامنے لائے گا۔ تمہارے تمام کے تمام اعمال چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، کہیں کھو نہیں سکتے۔ وہ ضرور تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، تمہارے تمام اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا، تمہیں خبر دے گا، نامہ اعمال تمہیں دے دیا جائے گا، ایک ایک تمہارا عمل اس کے اندر درج ہوگا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم اللہ کی اس قدرت کے اوپر شک کرتے ہو؟ کتنی ذرا انسان سوچے، بیوقوفی کی بات ہے۔ شک کرنا ہوتا تو اس کائنات کے پیدائش میں شک ہوتا نا، کہ اس کائنات کیسے پیدا ہو گئی۔ کائنات کو تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو اس پوری کائنات کو پیدا کرنا، زمین، سورج، چاند، ستارے، مخلوقات، یہ تو مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے سامنے ہے۔ پھر جو کام آسان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے پیدا کرنا، مرنے کے بعد بھی ایمان لاتے ہو۔ جب تم پہلے پیدا ہونے کے اوپر ایمان لاتے ہو، مرنے کے اوپر ایمان لاتے ہو، تو مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھائے جانے کے اوپر تمہیں کیوں ایمان نہیں آتا؟ کیوں تمہیں مشکل لگتا ہے یہ کام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی قسم کھا کے اس بات کا جو ہے اس بات فرمایا ہے، ثابت کی ہے کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ضرور ہے، بالحق ہے یہ۔ ایک اور مقام پر سورہ سبا، یہاں بھی اللہ پاک نے اپنی ذات کی قسم کھا کے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ سبا کی آیت نمبر 3 ہے، سورہ سبا آیت نمبر 3، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، اور ان کافروں نے کہا، جھٹلانے والوں نے، کہ ہم پہ تو قیامت نہیں آئے گی۔ کافر کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ قیامت ہمارے اوپر تو نہیں آئے گی، یعنی قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر قیامت بھی قائم ہوگی۔ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم ہے، میرے اس رب کی قسم ہے جو عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، اس عالم الغیب رب کی قسم، بلا شبہ قیامت تم پہ ضرور آئے گی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب، اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے عالم الغیب کی قسم، بلا شبہ ضرور وہ تمہارے اوپر قیامت آئے گی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرے کے برابر، ایک ذرے کے برابر کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی کوئی بھی چیز ہو جو بالکل ایک واضح کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر درج نہ ہو۔ یعنی زمین و آسمان کے اندر ایک ذرہ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، ایک ذرہ بھی نہ وہ چھپ سکتا ہے، نہ کہیں وہ کھو سکتا ہے، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، اور وہ لوح محفوظ کے اندر بھی درج ہے، لوح محفوظ کے اندر بھی درج ہے۔ کہ تم جو کچھ بھی اعمال کرتے ہو، وہ سب کے سب تم قیامت والے دن اس کا بدلہ پاؤ گے، تمہارے سامنے وہ اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو ایک ذرے کے برابر عمل کرے گا، خیر کا عمل ہو یا شر کا ہو، نیکی کرے یا برائی کرے، ایک ذرے کے برابر نیکی ہوگی، اسے بھی دیکھے گا، موجود ہوگی نامہ اعمال میں، ایک ذرے کے برابر گناہ ہوگا تو وہ بھی اسے دیکھے گا، اور نامہ اعمال کے اندر وہ موجود ہوگا، وہ کھو نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ پاک نے اس بات کو جو ہے وہ ثابت فرمایا ہے، اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 4، 5 اور 6، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، گمان نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، انہیں دوبارہ سے زندگی دی جائے گی، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک عظیم دن،
جو کوئی عام دن نہیں ہے، ایک دن وہ بہت عظیم ہے۔ وہ عظیم دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ انہیں ضرور دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا اس دن، جو ایک عظیم دن ہے، یعنی قیامت کے دن؟ قیامت والے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ انہیں قیامت والے دن ضرور اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا، عظیم دن، قیامت کا دن، کہ جب سب کے سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے۔ یہ ہے قیامت کا دن، یوم الدین، بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن۔ تو کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، جو بدلے کا دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سب کے سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہ وہ یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 7، وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ، ایک دن جو جمع ہونے کا دن ہے۔ اللہ پاک نے قیامت کے لیے قرآن پاک کے اندر مختلف ناموں کا تذکرہ فرمایا، یوم عظیم، ساعہ، یوم التغابن، یوم القیامہ، یوم الجمع، بہت سارے قیامت کے جو نام قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن یوم الجمع، یعنی جمع ہونے کا دن، جمع کرنے کا دن، انہیں اس دن سے ڈرائیے جو ایک دن ہے جمع کرنے کا دن۔ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، سب لوگ ایک دن جمع ہوں گے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کے کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دن مقرر ہے جمع ہونے کا دن، یعنی یوم القیامہ، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اور اس دن کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، وہ ضرور بالحق ہے کہ قیامت نے قائم ہونا ہے، اللہ نے سب کو، مخلوق کو، جنوں کو، انسانوں کو جمع کرنا ہے، پھر حساب لینا ہے۔ حساب لینے کے بعد کیا ہوگا؟ فریق فی الجنہ، ایک فریق کامیاب ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، ایک فریق ناکام ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہی انجام ہے، یا کامیابی یا ناکامی، یا اللہ کی رحمت یا اللہ کا عذاب، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا ہمارا انجام ہوگا، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، اور کچھ نہیں ہے، یہی انجام ہے بس۔ تو ہمیں اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین کی جو آخری آیات ہیں، اللہ پاک نے بڑی عظیم ایک نصیحت فرمائی ہے، اور ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ اہل تفسیر بیان کرتے ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، ابن حاتم اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی روایات موجود ہیں کہ مکے کا جو مشرک سردار تھا ابی بن خلف، یہ بدبخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ جو ہے بدتمیزی سے پیش آیا کرتا تھا، کافر تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، اور کچھ روایت کے اندر یہ عاص بن وائل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی تھی، واللہ عالم دونوں کا نام مذکور ہے، عاص بن وائل اور ابی بن خلف۔ زیادہ تر مفسر اس طرف گئے کہ ابی بن خلف کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ ایک پرانی سی بوسیدہ سی جو ہڈی تھی، گل سڑ گئی تھی، وہ اپنے ہاتھ میں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لے آیا، اور سرتاج رسول، سرور کائنات، سردار دو جہاں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، نبی الرحمہ ہیں، وہ آپ کے سامنے آ کے بدبخت بدتمیزی کرنے لگا، اور وہ جو اس کی ہتھیلی پہ ہڈی تھی، گلی سری سی بوسیدہ سی، وہ اس نے اپنے ہاتھوں کے اندر لی، انگلیوں میں، اور اس کو جو ہے نا وہ مسل دیا۔ تو بہت پرانی تھی وہ ہڈی، ریزہ ریزہ ہو گئی، صفوف بن گئی، پھر اس کو پھونک مار کے جو ہے نا وسلم کے سامنے اس نے یوں پھونک مار کے اڑا دیا اس کو۔ پھر کہنے لگا وہ بدبخت کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مارے گا پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ بھلا اسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو گل سڑ گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، دیکھو آپ کے سامنے میں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پاؤڈر کر دیا، بالکل صفوف بنا دیا، اب ان کو جو ہے وہ کیا دوبارہ سے جو نا وہ پیدا کیا جائے گا؟
کیا دوبارہ سے یہ ہڈیاں جو ہیں پھر سے جو ہے نا اس کے بعد گوشت پوش سب چڑھے گا، سب زندگی دوبارہ سے تمام مراحل پھر جو ہے نا وہ انسان زندہ ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد ضرور دوبارہ سے پیدا کرے گا، پھر تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ یہ آپ نے جواب دیا، اتنے میں آسمان سے اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے سورہ یاسین کی آخری کی آیات لے کے، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ ایک دم جو ہے وہ جگرالو ہو گیا، جگرنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے یہ بدبخت انسان، یعنی اس کے بارے میں تذکرہ ہے ابی بن خلف کے بارے میں، کہ یہ ہمارے بارے میں اللہ کے بارے میں مثال بیان کرتا ہے کہ اللہ کیسے ان ہڈیوں کو جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، دوبارہ سے کیسے پیدا کرے گا، اور یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ گل سڑ چکی ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو گل سڑنے کے بعد، بوسیدہ ہو جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی انہیں وہی رب اللہ سبحانہ و تعالی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، کیا وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کر لیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ان جیسے انسان کو دوبارہ سے مرنے کے بعد پھر پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، بالکل وہی تو ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی تو شان یہ ہے، اس کی تو قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو حکم دیتا ہے کہ صرف ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بہت عظیم آیت ہے کہ چنانچہ اللہ پاک ہے، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس رب کی پاکیزگی بیان کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر ساری کی ساری حکومت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور تم سب اسی کی طرف دوبارہ سے لوٹائے جاؤ گے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ سے لوٹایا جائے گا، اور یہی قیامت کا دن ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انکم محشورون الی ربکم حفاۃ عراۃ غرلا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی سورہ انبیاء کی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہیں اپنے رب کی طرف یعنی محشورون، تمہارا حشر کیا جائے گا، یوم الحشر یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، حشر کا دن، تو اے لوگوں تمہارا حشر کیا جائے گا، یعنی تمہارا انجام یہ ہوگا، تمہارا آخری جو ہے وقت یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ تمہارا حشر کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، تمہیں اپنے رب کے سامنے لوٹایا جائے گا، حشر لوٹائے جانے کا دن، تمہیں رب کے سامنے لوٹایا جائے گا، تمہارا حشر ہوگا، تم رب کے پاس جاؤ گے لوٹ کے، رب کے سامنے کھڑے ہوگے، کس طرح، کس حالت میں، حفاتن عراتن غرلا، کہ جس طرح تم دنیا کے اندر آئے تھے نا، بالکل اسی کیفیت کے اندر تم رب کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہوگے۔ انسان دنیا میں کس کیفیت سے آتا ہے؟ جب بھی کوئی بھی چھوٹا نومولود، کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو پیدائش کے وقت جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ بغیر لباس کے آتا ہے، ظاہر ماں کے جسم سے، ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے، کپڑے تو نہیں ہوتے، کپڑے بعد میں اس کو پہنائے جاتے ہیں، تو بچہ دنیا میں آتا ہے بغیر لباس کے، بغیر جوتوں کے، بغیر ختنے کے،
ختنہ بھی نہیں ہوا ہوتا، لباس بھی نہیں ہوتا جسم کے اوپر، اور چپل جوتے کچھ بھی نہیں ہوتے، سینڈل، بالکل ننگے جسم ننگے پاؤں آتا ہے، پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے جب لوٹائے گا، دوبارہ تمہارا حشر ہوگا، اسی حالت میں ہوگے تم، ننگے جسم ننگے بدن، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، ساری کی ساری خلقت، سارے انسان، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے آئے تھے بالکل ویسے ہی، یعنی بالکل ننگے ہوں گے، چپل بھی نہیں ہوگی، لباس بھی نہیں ہوگا، تو عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، احساس ہی نہیں ہوگا، وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ ہولناکی کا، وہ خطرناکی کا عالم ہوگا کہ انسان کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ ننگا ہے۔ تو یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارا دین تو الحمدللہ فطرت کے مطابق ہے اور حیا کا دین ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے لباس اپنے سامنے کھڑا کرے گا؟ لباس تو بعد میں پہنایا جائے گا، حساب کے بعد لباس پہنایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث، جو اسی حدیث کی ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جس انسان کو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اللہ کے خلیل، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے انہیں آگ کے اندر پھینکا گیا تھا لباس اتار کے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دے گا کہ کل قیامت والے دن تمام انسانوں میں سب سے پہلے جس انسان کو لباس پہنایا جائے گا وہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو نقطہ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا حساب کے لیے ننگے پاؤں ننگا جسم، لباس ملے گا لیکن حساب کے بعد، جو اس حساب میں کامیاب ہو جائے گا انہیں جنت کا لباس ملے گا، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ناکام ہو جائیں گے انہیں آگ کا لباس ملے گا، جہنم کا لباس، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ حساب کا مرحلہ ہے تو ننگا کیوں کھڑا کرے گا؟ چپل کیوں نہیں ہوگی اور جسم پہ لباس کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ایک انسان کے لیے ایک نفسیاتی ایک سوچ ہے، کیفیت ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس بات کو آج اگر غور و فکر کرے نا، اس بات کو، اس سوال کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے سامنے ننگا کھڑا کرے گا اس ہمیں حساب کتاب کے لیے، بغیر چپل کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دن کے ہولناکی کو سمجھو کہ تم دنیا میں آئے تھے اسی کیفیت میں، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تب بھی کچھ لے کے نہیں جاتا، جو کفن ہوتا ہے صرف ستر کے لیے ہوتا ہے، ستر پوشی کے لیے، سفید چادریں جو ہیں کفن کی وہ میت کی ستر پوشی کے لیے ہیں، ورنہ کسی بھی کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی ہے، والیٹ نہیں ہوتا ساتھ، موبائل نہیں ہوتا، کوئی تعلقات، کوئی بینک بیلنس، کوئی چیک بک نہیں ہوتی۔ دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ خالی دامن، تہی دامہ تہی دست، دنیا سے جاؤ گے خالی ہاتھ، رب کے سامنے کھڑے ہوگے، اور جو یہ دنیا کی زندگی جو تم نے گزاری اس کا حساب دینا ہوگا، اس وقت بھی تم خالی ہاتھ ہوگے، پاس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج تو ہمیں ذرا سی ایک انسیت ہوتی ہے نا، کہ ذرا سی ایک احساس ہوتا ہے، ایک طمانیت ہوتی ہے، ہاں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی آ گئی تو کوئی بات نہیں، میرے بینک میں، میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھے ہوئے کام آ جائیں گے، یا میرے گھر پہ میں نے کچھ کیش رکھا ہوا ہے، یا چلو میری دکان سے کچھ پیسے آ جائیں گے، میرے کاروبار سے، یا میں اپنے جہاں نوکری کرتا ہوں اس سے کچھ مصیبت آئی تو میں کسی سے ادھار لے سکتا ہوں، کمپنی سے لون لے سکتا ہوں، کوئی دوست احباب کام آ سکتے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار کچھ دے سکتے ہیں، یا میرے پاس ڈیبٹ کارڈ موجود ہے جیب میں، والیٹ کے اندر کریڈٹ کارڈ ہے، میرے پاس چیک بک رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سب انسان کو ایک دلاسا دینے کی چیزیں ہیں نا، کچھ پریشانی ہو گئی، کوئی ٹینشن ہو گئی تو کچھ نہ کچھ ہے پاس میں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ لیکن وہ جو دن ہے، اس دن کس کیفیت میں کھڑے ہوگے؟ نہ کوئی چیک بک، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی جیب، نہ موبائل، نہ کوئی تعلقات، نہ کوئی رشتہ داریاں، نہ کوئی دوستیاں، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، بالکل تہی دامہ تہی دست، خالی دامن خالی ہاتھ، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اس کیفیت کو آج دنیا کے اندر جو سمجھ جائے گا نا، اور جو ایمان لے گا وہ کامیاب ہے، اور جس کی تیاری کرے گا، کہ یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے سمجھنے کے لیے، کہ جو دنیا کے اندر زندگی گزاری 50 سال 60 سال 70 80 سال، اس کا جو حساب دینا ہے اس کیفیت میں دینا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا،
تو کس طریقے سے بچو گے؟ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی، کسی کے حق تلفی کی، کسی کو مارا، کسی کے پیسے کھا لیے، اس دن کیا کرو گے؟ حساب کیسے دو گے؟ رب کی عبادت نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، شرک کیا، گمراہیاں، بدعتیں، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، کیا دو گے بدلے میں؟ فدیہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تہی دامہ تہی دست ہو۔ تو اس کیفیت کو آج دنیا کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بغیر لباس کے، بغیر چپل کے، پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے رب کے سامنے تمہارا حشر ہوگا۔ تو بہت ہی خوفناک یہ مرحلہ ہے، حساب کا وقت، کھڑے ہونے کا وقت، اللہ کے سامنے ایک ایک عمل کا ایک ایک ذرہ چھپ نہیں سکتا، حساب دینا ہے۔ تو آج ہمیں اس کے اندر جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی، اور اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی تیاری آج کر لیں کہ جب وہ رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا بالکل خالی ہاتھ، اور اس کے بعد حساب لے گا۔ تو اس وجہ سے یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کے اندر انسان کو کھڑا کرے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جو کامیاب ہو جائے گا اسے جنت کا لباس ملے گا، اور جو ناکام ہو جائے گا وہ آگ کا لباس، اور پھر وہ ناکامی ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب میں آسانی فرمائے اور جنت کا مستحق بنا دے اپنی خاص رحمت سے۔ آخری حدیث ہے انشاءاللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کذبنی ابن آدم، کہ یہ جو آدم کا بیٹا ہے اس کی اتنی جرت ہے کہ یہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی ہے یہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان، یہ حقیر سا بندہ، یہ اپنے خالق کو جھٹلاتا ہے، اپنے خالق کو جھوٹا کہتا ہے، اور اپنے خالق کو یہ گالی دیتا ہے۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، کہ یہ آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام بھی حیران، پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے تفسیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس آدم کے بیٹے کا، یعنی اس انسان کا مجھے جھوٹا کہنا یا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو مرنے کے بعد دوبارہ سے پیدا نہیں کروں گا، تو یہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، یہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ یعنی جو اس بات کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے قیامت کے دن کے اوپر، حساب کتاب کے اوپر، دوبارہ سے پیدا ہونے پہ، جنت جہنم پہ، تو یہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، کیونکہ اللہ کا تو فرمان ہے کہ تمہیں دوبارہ سے پیدا کروں گا مرنے کے بعد، پھر تمہارا حساب لوں گا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور یہ آدم کا بیٹا جو ہے انکار کرتا ہے تو یہ مجھے جھٹلاتا ہے، تو یہ اس کا جھوٹ ہے۔ اور یہ مجھے گالی دیتا ہے، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالی دینا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حالانکہ کہ میں تو احد ہوں، الصمد ہوں، الذی لم یلد ولم یولد ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد ہوں، میری بلا اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میرا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب انسان عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو اس حدیث کے مفہوم کے مطابق گویا اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے۔ کتنے خطرناک یہ بات ہے، کتنی خطرناک یہ وعید ہے یہ۔ اور جب انسان شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، تو گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ تو بہت زیادہ یہ ڈرنے کا مقام ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور قیامت کے دن کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ابھی سے تیاری کریں کہ رب نے دوبارہ سے ہمیں مارنا ہے پہلے، پھر دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، پھر اپنے سامنے کھڑا ہونا ہے رب کے سامنے خالی ہاتھ، کچھ بھی پاس نہیں ہوگا، لباس بھی نہیں ہوگا، چپل بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر رب نے حساب لینا ہے، ہم نے رب کو حساب دینا ہے، اس کی تیاری کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔